بغیر پڑھائی سے بھی جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، جادو ایک کہہ لیں کہ ایک عمل ہے، ایک بیماری ہے، ایک اثر ہے۔ اس کے علاج کے حوالے سے مختلف طریقے ہیں۔ اب آج کل جیسے آپ کا سوال ہے، ہر بندہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ملے جس میں ہمیں جو ہے کرنا کچھ نہ پڑے، زحمت نہ کرنی پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ پڑھنا نہ پڑے، کیسے مسئلے پہ بیٹھیں گے، کیسے پڑھائی کریں گے، کیسے علاج کریں گے۔ حالانکہ انسان بسا اوقات انسان کی زندگی میں بڑے مسائل اور پریشانیوں کا سبب بھی یہ بنا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اس کا کیسے حل کیا جائے۔ میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو پڑھائی کے بغیر علاج بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج کیسے ممکن ہے اور کس طریقے سے علاج میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو صدقہ ہے۔ صدقہ بہترین طریقہ ہے جو علاج میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اچھا، جادو کا علاج اگر آپ سے بہت کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ پڑھا نہیں جاتا، بہت عمل نہیں کر سکتے، آپ کسی غریب کا دل ٹھنڈا کر دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہنے والی، بے شک چاہے وہ جادو ہے، جن ہے، نظر بد، حسد، کوئی معاملہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ پڑھائی کرتے رہنا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے صدقے والا، روٹین کے ساتھ۔ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ بالکل۔ پھر دوسرا کام جی جو جادو کے علاج میں ہماری مدد کرے گا، پڑھائی کے بغیر دوسری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں باقی چیزیں بتاتا ہوں۔ جو چیز ہماری علاج میں مدد کرے گی، علاج آسان کرے گی، جادو ہے، جنات ہے، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہماری علاج میں مدد کرتا ہے وہ ہے خوف کو نکال دینا۔ ہر چیز جادو کی طرح منسوب نہ کرنا۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے یہ کتنی اہم چیز ہے، یہ کتنی اہم بات ہے۔ خوف کو ختم کر دینا۔ عدنان بھائی، اس چیز سے ہم سب گزرتے رہے ہیں، بالکل۔ ہم سب اس چیز سے گزرتے رہے ہیں۔ وہ بھی جادو، یہ بھی جادو، ادھر بھی جادو، ادھر بھی جادو، رستے میں کوئی کتا مل گیا اس نے بھی جادو، یہ جادو کی وجہ سے ہے، بلی گزر گئی یہ بھی جادو کی وجہ سے ہے، پرندہ دیکھ لیا یہ بھی جادو کی وجہ سے ہے۔ کچھ بھی ہو جانا، ہم نے ہر چیز کو جادو کی طرح منسوب کرنا ہے، اور جس کا نقصان ہمیں نہیں پتا کہ کتنا علاج میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاج میں پڑھائی کے علاوہ کون کون سی چیزیں آپ کے علاج میں مدد دیں گی، ان میں ایک یہ بھی چیز ہے، خوف کو ختم کرنا۔ آپ اس خوف کو ختم کریں، مضبوط کریں اپنے آپ کو، اور دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو طاقت کتنی دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمت کتنی دی ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ کون سی چیز سکھائی ہے جس سے جن بھی ڈرتے ہیں، جادوگر بھی ڈرتے ہیں۔ بالکل۔ ان باتوں پر آئیں، وہ عمل کریں، پھر دیکھیں کیسے ان کا انجام ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے واللہ۔ پھر انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اللہ کی توفیق سے یہ جادوگر کیسے بھاگتے ہیں۔ یہ شر پھیلنے کی جڑ جو ہے وہ خوف سے شروع ہوتی ہے۔ خوف ہمیں دلایا جاتا ہے، پھر جادو ہوتا ہے، جنات داخل ہوتے ہیں۔ تو خوف کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں، اپنی طاقت کو سمجھو، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے، تو یہ جنوں سے ڈرنا چھوڑ دے، یہ جادوگروں سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اور اللہ نے اصول بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادو دیکھا، فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ، اللہ یہ تو جادو ہے۔ رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، ڈر گئے، اب اظہار نہیں کیا خوف کا،
ڈر کا اظہار نہیں کیا، پریشان نہیں، لیکن اندر اندر اپنے رب کے ساتھ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ میں لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ خوف زدہ نہ ہو تو اللہ نے علاج سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، تو پہلا اصول یہ بتایا میرے نبی، خوف زدہ نہیں ہونا، خوف کو نکال دو۔ آپ نے جادو کا علاج کرنا ہے، خوف کو نکالو اپنے اندر سے، کھا نہیں جائیں گے یہ جن آپ کو، مضبوط کریں اپنے آپ کو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ جادوگر اور جنات کس طرح آپ سے ڈرتے ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، پھر دیکھو کہ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح آتی ہے۔ بے شک۔ اور جو سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری چیز، پڑھائی کے بغیر جو علاج، پڑھائی کے علاوہ جو چیزیں علاج میں مدد دیتی ہیں، ان میں سب سے اہم چیز توکل ہے۔ مجھے چیلنج کیا جن نے، اس نے کہا تمہاری گردن توڑ دوں گا اگر ابھی 2 منٹ میں یہاں سے نہیں گئے۔ ہم نے فلاں کی توڑی، فلاں کو مارا، اس گھر کے افراد کو جس گھر میں علاج کر رہے تھے، اس گھر کے افراد کو فلاں جگہ پر گرایا، فلاں جگہ پر مارا، پوچھ لو ان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب اذان دینے آئے، ہم نے ان کو مارا، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اذان دینے گئے، ہم نے ان کو بے ہوش کیا، پوچھ لو، تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میں نماز کے بعد پڑھتا ہوں اللہم لا منع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جسے تو نقصان نہ دینا چاہے، ساری دنیا کے جن آ جائیں، ساری دنیا کے جادوگر آ جائیں، اسے نقصان نہیں دے سکتے، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ میں نے وہ پڑھائی عمل کیا ہوا ہے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ اللہ پر توکل، اللہ پر توکل۔ تو توکل، یقین کہ میرے اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور تقوی، یہ وہ چیزیں ہیں جو علاج میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جادوگر اور جادو کے عمل کی اور جنات کو جو ہے شکست دینے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنے والی ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں، جس چیز سے آپ بھاگ رہے ہیں، جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے، جس چیز سے آپ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ بالکل پڑھائی میں نہ کروں اور میرا علاج ہو جائے، تھوڑی کر لیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو روٹین کے ساتھ کیا جائے، تھوڑا کر لیں۔ بہت کچھ پڑھنا نہیں آتا، اعوذ باللہ پڑھتے رہو، اللہ شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ بہت کچھ پڑھنا نہیں آتا، ان اللہ سیبطلو پڑھتے رہو، اللہ اس کو بے اثر میرا اللہ کرے گا، جادو ہے بے اثر میرا اللہ کرے گا۔ بہت کچھ پڑھنا نہیں آتا، سورہ فلق ناس پڑھتے رہو، اتنا تو کر سکتے ہو نا، اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ بالکل بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح بے خبر نہ ہو جاؤ کہ تمہارا علاج نہ ہو سکے، تم اپنے آپ کو محفوظ نہ کر سکو۔ حفاظتی پڑھائی کرو گے تو محفوظ رہو گے۔ حفاظتی پڑھائی تمہارا علاج ہے، وہ تمہاری خوراک ہے۔ تم اس سے، قرآن پڑھنے سے تمہیں طاقت ملتی ہے، اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ علاج میں مدد دیتی ہیں، ان سے جلدی علاج ہو جاتا ہے، فوری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ تو مالک ہے، وہ تو اس کے تو کیا ہی کہنے، وہ فضل کرنے پہ آئے تو بندے پر بہت سخت جادو ہو رہا ہو، بندہ صدقہ دے تو وہ جادو ختم ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے واقعات ہیں۔ بندہ اللہ سے کہے یا اللہ تو نے ختم کرنا ہے، یا اللہ تو نے ختم کرنا ہے، یا اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ختم کر دیتا۔ بالکل ایسے ہی۔ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بے شک ایسا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کور کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ آپ لمبے چوڑے اذکار اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کرو، جو جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ بے شک، وہ بندہ وہ بن سکتا ہے جس سے جن ڈرتے ہیں، جو ذکر زیادہ کرنے والا ہے۔ جو تھوڑا کرے گا وہ اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا،
لیکن جو علاج میں فوری مدد دینے والی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان سے انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ وہ عمل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ اللہ بہت شکریہ۔